یہ دنیا ہزاروں سال سے قائم ہے. دور حاضر کا یہ ترقی یافتہ انسان ریخ و کمر تک رسائی کا دعوے دار، مگر تاریخ شاید ہے دور ماضی کا انسان سے عمہ میں قوی و توانا. آخر کیا تھے وہ راز؟ جانیے وقار دواخانہ. کیا نام ہے؟ الحمدللہ. کیسر محمود نام میرا. کیسر صاحب آج سے کتنا عرصہ پہلے تشریف لے کر آئے؟ میں 2017 اگست میں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی سرائیکل کی، تو میں اس کو اپنے یہ جو گردن وغیرہ ہے میں اس سائڈ پہ یا اسی سائڈ پہ نہیں موڑ پا رہا تھا. اچھا. پھر میں نے علاج ڈاکٹر سے بہت کرایا لیکن مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. تب آپ نے ایم آر آئی وغیرہ کروائی تھی؟ ایم آر آئی کروائی تھی بالکل. کیا کہنا تھا ڈاکٹرز کا اس وقت؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا آپریشن وغیرہ ہوگا. اچھا. تو لہٰذا پھر وہ اس چیز کو مجھے گھر والوں نے بھی اجازت نہیں دے رہے تھے. تو ہمارے پھر میں نہال ہاسپٹل یا ملیر کالا بورڈ میں ہوتا ہے، یہاں بھی میں گیا تھا ڈاکٹر کے پاس. تو انہوں نے مجھے وہ ایک باندھنے والا وہ دیا تھا، کالر دیا تھا، وہ لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. پھر ہمارے قریبی رشتے دار تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ وقار دواخانہ شاہ فیصل کالونی میں آپ جائیں کراچی میں. تو شاہ فیصل کالونی، شاہ فیصل کالونی گیٹ پہ وقار دواخانہ، ان کے پاس آپ جائیں تو ان سے آپ علاج کرا لیں، انشاءاللہ آپ ان سے مطلب مستفید ہو جائیں گے، فائدہ ہو جائے گا. اس وقت آپ کو ہوتا کیا تھا بیسیکلی؟ کیا احساسات کیا تھے؟ آپ کی علامات کیا تھی اس وقت؟ میں حکیم صاحب میں تو گورنمنٹ سروینٹ تھا اور گورنمنٹ جاب کرتا تھا کوئٹہ میں میری جاب تھی. تو اس وجہ سے میں وہاں بہت زیادہ شدید تکلیف میں تھا. پھر میں چھٹی لے کر یہاں آیا تھا تو مجھے یہاں پر بڑی شدید درد ہوتا تھا کہ میں نہ مجھ سے سونا ہو رہا تھا، نہ میں کچھ کھانا پینا صحیح ہو پا رہا تھا، کیونکہ میں جب کچھ کھاتا تو یہاں مجھے تکلیف ہو رہی تھی یہ گردن میں. چکر آتے تھے آپ کو گردن میں؟ چکر بھی، ہاں شدید چکر آتے تھے جس کی وجہ سے مجھے بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا تھا میرا. اور میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں. ہارٹ کا کیا کروایا آپ نے؟ ہارٹ کو میں نے اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے. اینجیوپلاسٹی بھی جو ہے کی ہو چکی ہے. تو میں مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس طرف میں نہیں کر سکتا تھا گردن اس طرف. اور میں نے اس وہاں کوئٹہ میں کچھ لوگوں کو میں نے اور بھی دیکھا جو میرے کولیگ وغیرہ تھے، ان میں مطلب ان کے رشتے دار وغیرہ، تو ان کا بھی یہی مسئلہ تھا. تو پھر میں یہاں آیا تو یہاں میں نے جب علاج شروع کیا اگست 2017 میں، تقریباً 10-12 دن کا جو بھی تھا آپ کے سیشنز تھے، 12 دن کے سیشن بالکل. تو شکر الحمدللہ اس کے بعد سے میں ابھی تک ماشاءاللہ 2019 اینڈ ہیں. ٹھہریے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر پر کلک کر کے واٹس ایپ پر اپنے حلقہ احباب کو سینڈ کریں. ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال کامنٹ باکس میں تحریر کریں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل وقار دواخانہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرتے ہوئے آل سلیکٹ کریں. ختم ہو رہا ہے، دسمبر شروع ہو رہا ہے، تو میں ماشاءاللہ بہت ذرا اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. آج کتنے عرصے بعد تشریف لے کر آ رہے ہیں؟ تقریباً 3 سال ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ دیکھیں آج فالو اپ کے لیے آئے ہیں، چونکہ دیکھیں یہ ایک فزیکل امبیلنسمنٹ ہے، اس میں پاسچر کا پراپر ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ اپنی کمر میں کرو لے کر آئیں گے یا آپ کی بہت زیادہ فٹیگس ہوں گی یا پھر آپ کا پاسچر صحیح نہیں ہے، جرکس آ رہے ہیں آپ کی کمر میں، آپ کی نیند پراپر نہیں ہے، ڈائٹ امبیلنس ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا اسٹریس آنا اسٹارٹ ہو جائے گا. تو ہم اکثر پیشنٹس کو یہی بتاتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں اگر آپ کو اسٹریس فیل ہو رہا ہو اور 1 ہفتے سے زیادہ عرصہ بیت جائے تو بجائے کہ آپ پین کلر لے کے ریسپٹرس بلاک کریں اور اپنے مرض کو بڑھاوا دیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ تشریف لے کر آئیں. ایک آدھ فالو اپ جو ہے یعنی ایک سیشن کرنا ہوتا ہے اور اس سیشن میں بھی ہم لوگ جو ہے ڈسکاؤنٹ رکھتے ہیں. یہ موٹیویشن کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ جو ہے سیشن میں کسی قسم کا بھی جو ہے کوئی ہرڈل نہ آئے، کترائے نہ. تو تک جی میری وائف نے بھی یہاں سے وہ کرایا تھا. آج کی مسز کا بھی میری ٹریٹمنٹ مطلب مسز وغیرہ میرے جب ہوا تو میں جب شفا ملی تو اس کے 2 مہینے ہم نے دیکھا کہ یار اس میں کوئی اور مسئلہ تو نہیں آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ عارضی طور پہ ہو. تو میں نے پھر مسز کو یہاں لے کر آیا اور آپ سے ان کو میرا ایسے ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹریٹمنٹ کروایا تو 2 مہینے انہوں نے کہا کہ میں دیکھ لوں کہ ایسا پین کلر ریلیف تو نہیں. بلا ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ کارٹیزون اسٹیرائڈز کے عادی ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کرنا تھا کہ یار واقعی یہ ہے، اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے یا عارضی طور پہ. تو مجھے 2 مہینے بعد پھر مجھے مسز کو ریلائز ہوا کہ الحمدللہ بالکل میں ماشاءاللہ زبردست فرسٹ کلاس ہو گیا تھا. تو مجھے میری مسز کو ارکنسا کا مسئلہ پاؤں کا وہ لمبٹس پر لاسز تھا، تو ان کو بھی اسی طریقے سے 10-12 دن کا ان کا اپنا علاج چلا کے پاس. تو ماشاءاللہ سے وہ بھی میرے ساتھ بالکل 1 کلومیٹر ہو 2 کلومیٹر ہو ماشاءاللہ سے وہ کرتی ہیں. پہلے تو وہ چل نہیں سکتی تھی، اگر وہ تقریباً 50 قدم چلتی ہے 100 قدم چلتی تو اس کے بعد بیٹھ جاتی تھی. تو ماشاءاللہ اب وہ اس نے
بیٹھنا بیٹھنا کچھ نہیں, ماشاءاللہ پورے گھر کو پورا سنبھالا ہوا ہے. الحمدللہ. اور یہ آپ کی بدولت حکیم اللہ صاحب, تعالیٰ اللہ کی تعالیٰ نے شفاعت آپ کو کی ہمیں وہ ذریعہ آپ کو بنایا. ویسے اللہ اللہ کام پاک اللہ سے کچھ بات ہو ہے. ان کی طرف سے کافی پیشنٹس آئے ہیں, اور بالعموم جو ایسے پیشنٹ ہمارے ہوتے ہیں جو اتنا ریفرنس دیتے ہیں تو وہ پھر ہر معالج کو جو ہے وہ یاد رہتے ہیں. اور یہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. یہ نہیں ہے کہ میں مطلب کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ ہو گیا کسی کے کہنے پہ, نہیں. میں ایسا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہہ رہا ہوں کہ مجھے شفا ملی ہے تو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, اور میں نے بہت سے لوگوں کو یہاں بھیجا ہے, ان کو بھی شفا مل رہی ہے. تو ایسے ریویوز جو ہم ڈال رہے ہیں, فالو اپ اسپیشلی جو ہمارے پاس کافی عرصے بعد تشریف لے کر آ رہے ہیں, تو ریویوز ڈالنے کا بنیادی مقصد پرپس صرف یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے آپ کو یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز ملیں گی, لوگ سیشن تو کر رہے ہیں, پیشنٹ آیا اس سے ہسٹری لی, سیشن کر رہے ہیں, اس میں ڈسکرنیشن وغیرہ, لیکن اس کے پروناؤنسز جو ہے نا وہ نہیں دکھا رہے. اب جیسے میں نے تقریباً 2 سے 4 دن ہو گئے ہیں کہ ہم جو ویڈیوز اب ڈالنا سٹارٹ کر رہے ہیں, اس میں ہم ایسے پروناؤنسز ڈال رہے ہیں, ہم پیشنٹس کے ریزلٹس ڈال رہے ہیں. دیکھیں جیسے اب مثال کے طور کیسر صاحب ہیں, یہ 3 سال کے بعد تشریف لے کر آئے, تو اب یہ دیکھیں 3 سال تک ریلیف ہے, یہ کوئی ٹیمپریری نہیں ہے. ہم کوئی بھی ایسی تھراپی ہے, چاہے وہ فزیو تھراپی ہو, چاہے وہ کائروپریکٹس ہو, چاہے وہ ویدوتھراپی ہو, مساج ہو, چاہے وہ ریفلیکسولوجی ہو یا پھر رائکی ہو, کوئی بھی ہو تھراپی ہو, اس کا وقتی بینیفٹ کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور ملتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیور ہوتا ہے. ایک ڈسک جو ہے وہ ہٹ گئی, رگ دب گئی, یا فاسیٹل جوائنٹ میں ہائپرٹروفی ہو گئی, یا لیگامنٹم فلیور میں ہائپرٹروفی ہو گئی, یا اسٹینوسس ہو گیا, واٹ ایور کچھ بھی کمپریشن ہو, تو کیا اس کے بعد جب ٹریٹمنٹ کروا لیا 1-2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, 1 سال بعد, کیا وہ مرض دوبارہ ریپیٹ تو نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ آپ کو فائدہ 1 سے 2 مہینے 3 مہینے آ گیا ہے نا, تو پھر سمجھیں کہ وہ مسئلہ کیور ہو گیا ہے. وہ پین کلر یا کوئی اورل سے فائدہ نہیں ہوا, وہ ایک جینوئن فائدہ ہے. لیکن اگر دیکھیں آپ کو وہ مرض دوبارہ 2 ہفتے بعد پھر ریپیٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. پرانے وقتوں میں کہا کرتے تھے کہ دبوانے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے, کیونکہ پھر وہ عادت بن جاتی ہے. اسی طرح وہ جب تھراپی ہوتی ہے, کوئی بھی شخص تھراپی کرتا ہے, کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملتا ہے, اگرچہ وہ شوق اور ذوق سے کر رہے ہیں. لیکن اگر پراپر وہ تھرو پیسج نہیں کرتے, پراپر پروسیجر نہیں ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, دوبارہ ڈسک جو ہے ری ہرنیشن ہو جاتی ہے, ڈسک ہرنیٹ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے مسئلہ بڑھ جاتا ہے. تو پراپر کیورمنٹ جو ہے, دیٹس وائی پھر جو ہے ہم لوگ اس طرح کے ریویو ڈال رہے ہیں. جیسے کیسر صاحب ہیں ماشاءاللہ, میں نے بہت پیسے خرچ کیے اور یہ تکلیف میں نے بہت برداشت کی, لیکن یہ کہ مجھے شفا نہیں مل گئی اس سے بھی. تو اللہ نے شفا ڈالی ہے. میں تو اپنے جو بھی اگر میری توسط سے کسی کو اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کہیں اور مت جائیں, ڈاکٹر صاحب سے ایک مرتبہ اپنا علاج کرائیں. اگر پھر ہو تو پھر آپ الگ سے کوئی وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ بھی انشاءاللہ آپ کو یہ بات بھی نہیں ہوگی کہ آپ حکیم صاحب سے کہیں گے کہ مجھے شفا نہیں ملی. شکر الحمدللہ, شفا انشاءاللہ اللہ آپ کو دے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.